کی تعداد کافی ہے، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے شجروں کی طہارت کی پہچان، ہمارے والدین کے خون کی شرافت کی پہچان۔ مل کے نعرہ حیدری، مل کے بڑا سے بلند نعرہ حیدری، برائے تاجیل ظہور یوسف زہرا بلند تر سلام۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ تمام تعریفیں میرے ساتھ سفر کیجئے گا سامنے رکھتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو خود بے جسم ہے مگر بعض جسم والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور یہ جسم والے بھی اس بے جسم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ دونوں کی محبت اس قدر عروج پہ ہے کہ اس بے جسم نے ان جسم والوں کی محبت میں بے جسم کائنات کو بھی جسم عطا کر دیا ہے، اور یہ محبت اس قدر عروج پہ پہنچی کہ خود محمود تھا انہیں محمد بنایا، خود آلہ تھا انہیں علی بنایا، خود فاطر تھا انہیں فاطمہ بنایا، خود محسن تھا انہیں حسن بنایا، خود قدیم الاحسان تھا انہیں حسین بنایا۔ نہیں، کچھ بندے سو رہے ہیں کہ بیدار کرنے کے لیے بلند آواز سے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری، یہ اٹھنا آنا جانا بند کر ایک جگہ بیٹھ جائے۔ خود بے جسم ہے مگر جسم والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، حمد اس کے لیے اور درود و سلام اس عظیم خانوادے پر کہ جن کے سردار کو عمران کہتے ہیں، جس خانوادے کے گھر کی کہانی کو قرآن کہتے ہیں، جن کی محبت کو دل میں رکھے تو ایمان کہتے ہیں، جو ان کا بغض رکھے اسے بہتان کہتے ہیں، جو ان کے در پہ آیا اسے سلیمان کہتے ہیں، جو ان سے منہ پھیر بیٹھا اسے شیطان کہتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ کوئی مجھ پہ احسان کر رہا ہے تو اس کے دل میں خود بخود اس کے لیے محبت آ جاتی ہے۔ ایک چائے کا پیالہ کسی کو پلا دے، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت آ جائے گی۔ یہ مذہب نہیں، فطرت ہے۔ اسلام کو نہ بھی مانتا ہو مگر انسان ہو، اس کے اندر یہ فطرت ہے۔ وہ اللہ جس نے حضرت انسان کو بے شمار نعمتیں دی، اب اس کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ ہیرا ساتھ دیجئے گا، نتیجہ خوبصورت نکلے گا۔ اس بندے کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ اب یہ چلتا چلتا اس کی بارگاہ میں گیا اور اپنی محبت کا دعویٰ کیا، اظہار کیا۔ اب ایک جگہ سے اظہار محبت ہو اور آگے سے جواب نہ آئے، ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اور اب سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، نمازوں کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں اظہار بھی ہو جاتا ہے۔
کیا آپ کو اللہ کی طرف سے جواب آیا؟ ایسا یہ لفظ غلط نہیں ہے، غلط بنا دیا گیا. کسی کو آئی لو یو کہے گا، یہ کسی کو غلط معنی میں نہ لے جائیے گا، میں صحیح معنی میں بات کر رہا ہوں. بندے کسی کو آئی لو یو کہے، آگے سے آئی لو یو ٹو نہ آئے، دل ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ لگتا ہے انسان کے ٹوٹے ہوئے کچھ تو بولے میرے ساتھ بولیے. چلیے مجھے پتا چلے میں زندوں میں پڑھ رہا ہوں. بندہ اللہ کی بارگاہ میں گیا اور اظہار محبت کر رہا ہے. آپ میں سے کسی کو جواب آیا کہ اللہ نے بھی کہا ہو کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں؟ کسی کو جواب آیا؟ نہیں آیا. آپ میں سے کوئی ہو کہ آپ نے اللہ کے آگے اظہار محبت کیا ہو، آگے سے اللہ کا بھی جواب آیا ہو کہ بندہ تو جو کرتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں؟ نہیں آیا. اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ بندے تیری بارگاہ میں گئے مگر تیرا کوئی جواب نہیں آیا، بندوں کا تو دل ٹوٹ گیا. اللہ بندوں سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا، اس نے اپنے حبیب سے کہا قل ان سے کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. بندہ گیا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے. اللہ نے مصطفیٰ سے کہا ان سے کہہ دو میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ پکی بات ہو گئی کہ اللہ کی محبت پانے کے لیے اتباع مصطفیٰ ضروری ہے، ضروری ہے. تو میرا اللہ تو ہی بتا کہ اتباع کرنی کیسے ہے. اللہ نے فوراً کہا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول دے دو وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یہی اتباع ہے. تمہید ختم، نتیجے پہ میں آ گیا. ساری تقریر پھر دہراتا ہوں. بندہ کر رہا ہے اللہ سے اظہار محبت. اللہ نے کہا رسول کی اتباع کرو تو میں محبت کروں گا، یعنی جو رسول دے دے وہ لے لو تو میں بھی محبت کروں گا. جس سے رسول روکے رک جاؤ میں بھی محبت کروں گا. مجھے بتاؤ جنت دیکھی ہے؟ مانتے ہو کیوں؟ رسول نے بتائی تو رسول نے دے دی، ہم نے مان لی. جبریل کو دیکھا ہے؟ مانتے ہو؟ سارے بولو، ہاں تو نہ تو کرو نا. مانتے ہو کیوں؟ رسول نے دیا. جنت دیکھی نہیں، مان گئے کیونکہ رسول نے دی. جبریل دیکھا نہیں، مان گئے رسول نے دیا. باقی انبیاء دیکھے نہیں، مان گئے کیونکہ رسول نے دیا. منکر و نکیر دیکھے نہیں مگر مان گئے کیونکہ رسول نے دیا. یار حد ہو گئی، جو رسول بتا بتا کے دیتے رہے وہ تو لے لیا، جو دکھا دکھا کے دیتے رہے. جو دکھا دکھا کے دیا وہ کیوں نہیں لیا؟ اللہ نے کہا جو رسول دے وہ لے لو تو پھر میں محبت کروں گا. تو نتیجہ بتاؤ، علی علی کے ساتھ مولا مولا علی کہو تو اللہ محبت کرے گا. جو جملہ بدل دیتا ہوں، دونوں آیتوں کو سامنے رکھو. بندہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ نے کہا میں ایسے محبت نہیں کروں گا، اگر رسول کوئی دے تو وہ لوگے تو میں محبت کروں گا. تو پتا چل گیا خالی اللہ اللہ کرنے سے اللہ محبت نہیں کرتا، علی علی کرنے سے محبت کرتا. بندہ بس اللہ اللہ کرتا رہے، ایسے اللہ کی محبت نہیں ملی. اللہ اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ علی علی بھی کرنا ہوگا، کیونکہ علی علی ہمیں رسول نے دیا ہے.
علی کو مولا ماننا ہوگا، کیونکہ یہ عقیدہ ہمیں رسول نے دیا ہے۔ میرا سلام مرد مجاہد اپنے بھائیوں کے عالم دین مولانا طارق جمیل کو، خدا کی قسم کمال کر دیا اس بندے نے، اپنے بندوں میں رہتے ہوئے اپنی کتابوں سے منوایا کہ علی حق ہے، علی حق ہے۔ کیوں؟ جا کے ان کا ویڈیو کلپ دیکھیے گا، طارق جمیل صاحب نے فرمایا تھا میں آج کے بعد حضرت علی کو حضرت علی نہیں کہوں گا، مولا علی کہوں گا، کیونکہ یہ رسول نے کہا ہے۔ ایسے کرو گے تو اللہ محبت کرے۔ اچھا ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، نبی نے فرمایا تھا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ آیت بھی سامنے رکھو اور یہ حدیث بھی، وہاں کیا فرمایا؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا میں ایسے نہیں کروں گا، پہلے اتباع کرو، وہاں شرط رکھی، یہاں کوئی شرط نہیں، جو حسین سے محبت کرے، نہ جانے بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ اللہ نے اپنی محبت کے جواب میں اپنی محبت نہیں دی، مگر حسین کی محبت کے جواب میں فوراً کہہ دیا جو حسین کو چاہے گا میں اس کو چاہوں گا، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ کیوں؟ وہاں اتباع مصطفیٰ کی شرط رکھی، یہاں کوئی شرط نہیں رکھی۔ در حقیقت محبت حسین کو دل میں رکھنا ہی اتباع مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مردہ باد، پیچھے والوں کا بات پہنچ رہی ہے نا سامنے موقع۔ حسنین کو جنت کا سردار مانو، اللہ محبت کرے گا۔ اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اصل میں محبت حسین کا اظہار ہے، ایسا کرو گے تو اللہ محبت کرے گا۔ یہ ماتم کرنا، یہ نوحے پڑھنا، یہ مجلس کرنا، یہ مجلس پڑھنا، یہ مجلس سننا، یہ راتوں راتوں جاگ کے ہمیں حسین نے آنسو بہانا، ایسا کرو گے تو اللہ محبت کرے گا۔ اس لیے خدا کی رضا حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھیے، ہم اگر کسی کو مانتے ہیں نا تو رشتہ داری کی بنا پہ نہیں مانتے، رشتہ داری کی بنا پہ مانتے ہوتے تو ابو لہب پہ لعنت نہ کرتے، لیکن ہم ابو لہب پہ لعنت کرتے ہیں، سگا چچا ہے۔ تو پتہ چلا ہم رسول سے رشتہ داری کی بنا پہ نہیں مانتے، رسول سے وفاداری کی بنا پہ مانتے ہیں۔ ہم مولا علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، جملہ سمجھنا۔ اگر ہم مولا علی کو اس لیے مانیں کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں تو پھر علی سے زیادہ ہم طالب کو مانیں گے کیونکہ وہ بڑے بیٹے ہیں، علی سے زیادہ جعفر کو مانیں گے کیونکہ وہ بڑے بیٹے ہیں، علی سے زیادہ عقیل کو مانیں گے کیونکہ وہ بڑے بیٹے ہیں، تینوں پہلے ہیں، علی کا نمبر چوتھا ہے، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ہم علی کو پہلے سے بھی افضل مانتے ہیں، ہم علی کو دوسرے سے بھی افضل مانتے ہیں، ہم علی کو پیچھے والے نہ جانے سو ہوئے یہ کہاں تمہاری اپنی مرضی ہے، ہم علی کو پہلے سے بھی افضل مانتے ہیں، علی کو دوسرے سے بھی افضل مانتے ہیں، علی کو تیسرے سے بھی، کیونکہ علی سے پہلے جتنے بھی آئے ان میں سے کسی کا بازو محمد نے بلند نہیں کیا۔ یہ تو علی کے بارے میں فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ طالب سے زیادہ علی کو مانتے ہیں، جعفر سے زیادہ علی کو مانتے ہیں، عقیل سے زیادہ۔ ممکن ہے کوئی بندہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کے بعد آنے والا میں اس کا ذمہ دار ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تینوں کے بعد علی،
مگر علی تینوں سے افضل. بندہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخر میں آنے والا جب 1,24,000 نبیوں کے بعد آنے والا سب سے افضل ہو سکتا ہے. چلو مجھے بتاؤ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ بچوں والے سوال کر دو اب تو بولو کتنی ہے؟ آخری کتاب کون سی ہے؟ سب سے افضل کون سی ہے؟ جب سامیت قرآن 3 کے بعد آگے چوتھے نمبر پہ آگے حیدری علی ناتی کے قرآن. اور یاد رکھنا سامعین اکرام قدر میرے خیال لائیو چل رہی ہے موبائل میں نکلے ہوئے ہیں. ایک بیان میں دینا چاہتا ہوں. میرے سنی بھائی بھی یقیناً یہاں موجود ہوں گے. پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے لیکن یہ ہمارا برملا عقیدہ ہے اللہ اور نبی کے بعد کائنات میں علی سب سے افضل ہے. تم صحابہ اکرام کی بات کرتے ہو. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور میں غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں. سوائے آخری نبی کے علی سارے نبیوں سے افضل ہے. یہ میں نے کوئی جوش خطابت میں جملہ نہیں کہا. کیوں؟ آدم کے اندر آدم کا کمال ہے, نوح کے اندر نوح کا کمال ہے, ابراہیم کے اندر ابراہیم کا کمال ہے. یہ سارے نبیوں کے کمال ہیں جس کے اندر اکٹھے ہو جائیں اسے علی کہتے ہیں. عجیب عجیب باتیں شروع ہو گئی. میں باری کی مجلس میں بھی ایسے ایک جملہ کہا تھا یہاں بھی کہہ دیتا ہوں. 2-3 ہفتے پہلے فیصل آباد سے ایک ویڈیو بیان آیا تھا ایک مولوی صاحب کا. اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ شیعہ جو اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. انہوں نے کہا یہ جو پڑھتے ہیں نا وہ خلیفاتہ بلا فصل یہ عربی زبان میں ہمیں گالی دیتے ہیں. نعرہ حیدری. میں نے یقین کریں پہلے میں انہیں مولانا سمجھتا تھا. جس بندے کو یہ عربی میں گالی لگ رہی ہے اس کا عربی معیار کتنا ہوگا؟ اس میں گالی والی کیا بات؟ علی رسول کے بلا فصل خلیفہ ہے. اس میں گالی کہاں سے آ گئی؟ وہ الگ بات کہ ہم علی کے فضائل پڑھیں تمہیں گالی لگتی ہے. تو پھر جملہ کہنے دو یہ جن کے دلوں میں بغض علی ہے انہیں اور کوئی سزا دینے کی ضرورت نہیں. ان کے سامنے بس علی کے فضائل پڑھا کرو خود ہی چل کے مر جائیں گے. اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا اور مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو. کیوں؟ نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو. پھر منافق سے میں خطاب کر رہا ہوں حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا. ان پہ کر رہا ہے بھروسہ. کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں. علی کو مان. دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو علی کا دامن پکڑ لو. صحابہ اکرام اپنی جگہ محترم احترام کرتے ہیں ہم لیکن کوئی علی کے برابر نہیں. صحابی جنت میں جا تو سکتا ہے جنت میں لے کے جا نہیں سکتا. صحابی پل صراط سے گزر تو سکتا ہے پل صراط سے گزار نہیں سکتا. یہ میرا جملہ ہوتا تو دیوار پہ دے مارتے. میرے بھائیوں کی کتابیں گواہ ہے. خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے کہا تھا کوئی بندہ اس وقت
जब तक अली के हाथों का लिखा हुआ टिकट ना जबल जबल कली कली जबल कली कली नगर नगर गली गली नारे हैदरी माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। सहाबा इकराम अपनी जगह मोहतरम है, वरवला मैं कह रहा हूँ, लेकिन अली वलीउल्लाह पढ़ना हमारी पहचान है, आज़ादारी मज़लूम हमारी पहचान है। सहाबा की आड़ में यजीद को कभी रज़ी अल्लाह नहीं कहेंगे। यजीद कल भी लानतुल्लाह था, यजीद आज भी लानतुल्लाह है। ये यजीद की वकालत में जो खड़े हैं, कुत्ता नहलाने से कुत्ता पाक नहीं होता, नहलाने वाला खुद नजिस हो जाता है। वो तो लानती था और मुफ्तियों वकालत करके ये लाल का फंदा तुम्हारे गले में भी जो रसूल दे वो ले लो, यही इत्तिबाए रसूल है। माशाल्लाह छोटा सा हुसैन नबी के शानों पे सवार मदीने की गलियों में चले, पैगंबर ने सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया, हाज़ा हुसैन, हाज़ा हुसैन। चौक में गए, हाज़ा हुसैन। मदीने की किसी ग्राउंड में आए, हाज़ा हुसैन। मस्जिद में गए, हाज़ा हुसैन। पता चला गली गली में, कूचे कूचे में, महल्ले महल्ले में, बाजारों में आके हुसैन हुसैन करना ये बिद्दत नहीं, सुन्नत मुस्तफा। और इंशाअल्लाह मैं हर मजलिस में ये जुमला कह रहा हूँ, अरबाइन करीब है, प्रोग्राम बनाइए, घरों से निकलिए, खुद भी निकलिए, माओ बहनों को लेकर निकलिए, पर्दे का भी इंतजाम कीजिए, तुम्हारे हाथों पे गाजी का आलम हो, माथों पे लब्बैक या हुसैन की पट्टी हो, ज़बान पे या हुसैन का नारा हो, और ज़माने को बता दो ये पाकिस्तान यजीदियों के बाप का नहीं, इसके बनाने वाले भी हुसैनी थे, बचाने वाले भी हुसैनी थे। ये हुसैनियों का मुल्क है। कराची की दीवारों को काफिर काफिर शिया काफिर लिखने से कोई काफिर नहीं हो जाएगा। बड़े 10-15 साल बाद ऐसे फितरे उठते हैं, खत्म हो जाते हैं, बड़े आए और बड़े चले गए। जब तुम्हारे बाप कुछ ना कर सके, तुम किस खेल की मुझे? मुतवक्किल जैसे बादशाह चले गए, और जहाज इब्ने यूसुफ जैसे बादशाह चले गए, तुमको तुम्हारी ताकत क्या? ये उस गुब्बारे की तरह है जहां बस एक सुई लगने की देर है, सुभान अल्लाह। खत्म हो जाएगी हवा। ये जो उभरी हुई है ना, खत्म हो जाएगी, और उस सुई को मातम हुसैन कहते हैं। ये हुसैन का मातम बहुत बड़ा एहतजाज है तुम्हारे पास। मैं जवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा, ये तकसीम खत्म कीजिए। मैंने अपने इलाके में भी, आपके इलाके में भी ये देखा, एक तकसीम आ गई हमारे दरमियान। नमाज में देखा बुजुर्ग आगे, जवान पीछे, मातम में देखा जवान आगे, बुजुर्ग पीछे। ऐसे ना करें, मातम में जवानों को भी आगे आना चाहिए, बुजुर्गों को भी आना चाहिए, मजलिस में भी और नमाज में भी जवानों को भी आना चाहिए, बुजुर्गों को भी आना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाली दावा नहीं करता, मैं खुद भी मातमी हूँ माशाल्लाह। और मैं ये जुमला कह दूं, मुझे तालिबे इल्म होने पे इतना फख्र नहीं, हुसैन के मातमी होने पे फख्र है। उठाइए उलमा की तारीख, उठाइए मुज्तहिदीन की तारीख। हर मुज्तहिद आखिरी लम्हे ये हसरत करके गया, काश मैं मातमी होता, काश मैं जाकिर होता। बहुत बड़ा कमाल है, बहुत बड़ा फख्र है, खुदा की कसम। इसे मामूली ना समझिए, मातम कीजिए। मेहरबानी के दिन अगर मातम की शक्ल में जुलूस निकाल सकते हो तो बहुत अच्छा, मगर ना निकलो जरूर, बहुत निकलो जरूर। इन्होंने तो रैलियों में मजमे इकट्ठे किए थे ना,
ہم مجلسوں میں اتنے قابل تھے سبحان اور الحمدللہ بہت بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، یہ محبت حسین ہمیں رسول نے عطا کی۔ سورہ آل عمران 144 آیت کا نمبر، اللہ فرما رہا وما محمد الا رسول، یہ محمد نہیں ہے، یہ رسول ہے۔ وہاں کیا فرمایا تھا؟ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور یہاں کیا فرمایا؟ یہ محمد نہیں بلکہ رسول ہے۔ آیت شاید یہ سمجھ میں نہ آئے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ کیا یہ محمد نہیں ہے؟ میرے نبی کا نام محمد نہیں ہے؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ محمد نہیں ہے، میرا اللہ یہ کیا مطلب؟ آیت کیا ہے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہ اللہ سمجھیے کہ اللہ کیا ہوگا، پھر انشاءاللہ آیت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ عربی زبان میں ایک حرف ہے، اسے حرف استثناء کہتے ہیں۔ استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے پہلے تھے نا وہ اللہ کے بعد نہیں۔ اللہ کو اردو میں کہتے ہیں سوائے۔ مثلا میں کہہ دوں، کیا نام ہے اس کا؟ جلال سکندر۔ جلال سکندر کے سارے مومنین آ گئے سوائے شاہ صاحب۔ اب یہ جو شاہ صاحب ہے نا یہ ان میں نہیں ہے جو مومن آئے تھے۔ یہ سوائے کا مطلب یعنی اللہ شاہ صاحب، یعنی جو آنے والے ہیں، جو اللہ سے پہلے جن کا ذکر ہے وہ اور ہیں، اللہ کے بعد آنے والے اس میں نہیں ہیں۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں کائنات میں، کسی کی عبادت جائز نہیں، کسی کو سجدہ جائز نہیں، الا اللہ، سوائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان میں نہیں ہے کہ جن کی عبادت نہیں ہوتی۔ سمجھ آئے؟ اللہ سے پہلے حکم اور ہے، اللہ کے بعد آنے والے پہلے والے حکم میں نہیں ہے۔ دل ہو تو اللہ اور سمجھا دوں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ، اللہ فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم انسان کھاٹے میں ہے۔ اب جو بھی انسان ہے وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، مگر آگے کیا فرمایا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان انسانوں کے جن کا ایمان بھی ٹھیک ہے، جن کا عمل بھی ٹھیک ہے۔ اللہ سے پہلے کھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ، اور اللہ پڑھوں قل، حبیب ان سے کہہ گیا لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میں نے تمہیں دین دیا، اسلام دیا، اللہ دیا، علی دیا۔ سامعین محترم، میں ذمہ داری سے جملہ کہنے جا رہا ہوں، پوری حیات طیبہ کا مطالعہ کر لو نا، نبی نے بس دو چیزیں بندوں تک پہنچائی، بس دو، ایک اللہ ایک علی۔ بس میں نے تمہیں دین دیا، اللہ دیا، علی دیا، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تم کون ہو جو مجھے دینے والے ہو؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ سے پہلے تھا میں کچھ نہیں مانگتا، اللہ کے بعد کہا کہ مودت اپنی قربت کی، اپنی اہل بیت کی۔ اب یہ مودت ان میں نہیں ہے کہ جو کچھ نہیں مانگنے کے ذمہ میں آتے تھے، بلکہ ایک چیز مانگتا ہوں اور وہ مودت فی القربى۔ نعرہ حیدری، یہ اللہ آپ ہی میرے ساتھ مکمل کریں گے۔ میدانوں میں جبریل نے قصیدہ پڑھا، شاہ مردہ شیر یزدہ کو فتح پروردگار لا فتح الا، کیا کہا جبریل نے؟ لا فتح، کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ یہ جملہ سمجھانا پڑے گا مجھے۔ کیا کہا جبریل نے؟ بھائی کیا جبریل جھوٹ بول سکتا ہے؟ جبریل تو معصوم ہے، معصوم سے تو گناہ ہوتا نہیں ہے۔ تو
یہ جو جبریل کہہ رہا ہے لا فتح، کوئی مرد ہے ہی نہیں، اتنے مرد تھے وہاں، تو یہ جبریل نے کیا کہہ دیا کوئی مرد نہیں؟ بھائی داڑھی مرد کی علامت ہوتی ہے نا، بڑے بڑے تھے وہاں، لیکن جبریل نے کہا کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ یہ تو مجھے تب پتا چلا جب شب خیبر نبی نے مردوں سے مخاطب ہو کے کہا کل میں علم اسے دوں گا۔ جو مرد ہوگا تو کس کو دیا؟ پتا چلا علم اٹھانا مردوں کی نشانی ہے۔ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ بڑی بڑی داڑیوں والے وہاں بھی موجود تھے، لیکن نبی کی نظر میں بس مرد ہے تو علی، جبریل کی نظر میں مرد ہے تو علی۔ پتا چلا داڑیاں رکھ کے مرد بننا اور ہوتا ہے، میدانوں میں مرد بننا اور ہوتا ہے۔ جبریل نے کیا کہا؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار ہے ہی نہیں سوائے ذوالفقار کی۔ اب ہر بندے کے ہاتھ میں وہاں تلوار ہوتی تھی، جبریل کو پتا تھا ان تلواروں کا کوئی فائدہ نہیں، جو میاموں سے نکل کے فوراً چلی جائے۔ سمجھو ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تلوار وہی ہے جس کی دونوں کی ہو، تلوار وہی ہے جو اللہ ناصر کرتا ہے، تلوار وہی ہے جو جبریل لے کر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالک اشتر نے ایک مرتبہ مولا امیر سے فرمایا تھا یا علی آپ نے بھی جنگ میں اتنے مارے، میری تلوار نے بھی اتنے مارے، آپ کی تلوار نے بھی اتنے مارے، میری تلوار آپ کی تلوار کے برابر ہو گئی۔ علی نے فرمایا مالک اشتر آج کے بعد یہ بات نہ کرنا، تیری تلوار یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا سر کاٹنا ہے کس کا نہیں کاٹنا، لیکن میری تلوار جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے یہ اس کو بھی چھوڑ دیتی ہے جس کی 7 نسلوں میں ایک بھی مومن باقی رہا۔ کس کے؟ حیدر کے۔ ہم شیعہ کس کے؟ حیدر کے۔ ہم پیرو کس کے؟ حیدر کے۔ ہم پیرو کس کے؟ حیدر کے۔ یہ لشکر کس کا؟ حیدر کر۔ یہ جان فدا ہے حیدر پر۔ ماں باپ فدا ہے حیدر پر۔ اولاد فدا ہے حیدر پر۔ شمشیر بنیں گے حیدر کے۔ ذوالفقار بنیں گے حیدر کے۔ نعرے حیدری لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ سے پہلے کوئی مرد نہیں، اللہ کے بعد علی، اللہ سے پہلے کوئی تلوار نہیں، اللہ کے بعد ذوالفقار۔ اب اللہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک اور اللہ پڑھ دیتا ہوں، تھک تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تھکیں گے تو بتا دیجیے۔ پڑھنا میں نے سلامت رہیے، محبتوں کا شکریہ۔ اللہ کب؟ جب بڑے گھر میں بطول نے چھوٹا گھر بنایا۔ نہیں یہاں سے آواز آئی، ان کو بیدار کرنے کے لیے جملہ بدلتا ہوں۔ جب مٹی والے گھر کے نیچے چادر والا گھر بنایا، جب ایک بطول کی چادر کے سائے میں 5 محمد آ گئے، جو جملوں سے چلتا ہے ساتھ مجھے گا، ایک بطول کی چادر کے سائے میں 5 محمد آ گئے۔ یہاں مصطفیٰ نے قصیدہ پڑھا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی رحمہم لحمی ودمہم دمی یولمون ما یولمہم ویحزنون ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن صالحہم وعدو لمن عادہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم وعزہم عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ کیا فرمایا؟ میرا حضرات یہ میری اہل بیت ہے، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ انا حرب لمن حاربہم، جو ان سے جنگ کرے گویا وہ مجھ سے جنگ کرے، جو ان سے محبت گویا وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔
ہے جو ان سے دشمنی کرتا ہے گویا وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں ان سے اہل بیت کو ان سے حرص کو دور رکھ دو کیونکہ یہ اہل بیت ہے یہ پڑھا قصیدہ محمد نے اوپر اللہ نے بھی یہ قصیدہ پڑھا اللہ تلاش کیجئے گا اللہ نے بھی قصیدہ پڑھا کیا انی ما خلقت السماء والارض ولا ارضا مدنیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین ہم تحت الکساء اللہ نے فرمایا نہ میں چرند بناتا نہ پرند بناتا نہ دریا بناتا نہ ملک بناتا نہ فلک بناتا نہ عرش بناتا نہ فرش بناتا نہ آفتاب ہوتے نہ مہتاب ہوتے نہ جنگل ہوتے نہ مہتاب ہوتے نہ جنگل ہوتے نہ پہاڑ ہوتے نہ عرش ہوتے نہ سما ہوتے اگر یہ نہ ہوتے اس کا مطلب یہ ہے تو سب کچھ ہے اللہ سے پہلے کیا نہ زمن نہ زمین کچھ بھی نہیں اللہ کے بعد سب کچھ ان کے سب کے لیے اب پتا چلا اللہ سے پہلے جو حکم آتا ہے اللہ کے بعد آنے والا اس حکم میں نہیں ہوتا اب آئے اسی آیت پہ جو میں سمجھانا چاہتا تھا وما محمد الا یہ محمد نہیں ہے کیا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے زندگی میں جو بھی اس سے لو یہ نہیں سمجھنا کہ محمد دے رہا ہے جب لفظ محمد ذہن میں آئے گا تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ محمد جو عبداللہ کا بیٹا ہے وہ محمد جو آمینہ کا لال ہے وہ ہمیں دے رہا ہے اللہ فرماتا ہے رشتے نہیں دیکھنے عقیدے دیکھنے منصب دیکھنے عہدے دیکھنے اللہ کی نگاہ میں رشتوں کا مقام نہیں منصب کا مقام کوئی رشتہ داری پہ ناز نہ کرے منصب کو دیکھے جو منصب اللہ نے عطا کیا ہے وہی منصب ہمارے لیے قابل احترام ہے سلامت رہیے اللہ نے کیا فرمایا رشتہ نہیں دیکھنا بلکہ رسالت والا عہدہ اب جو اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول یہ محمد ہے ہی نہیں بلکہ رسول ہے یہ پیغمبر کی 2 سالہ زندگی کے بارے میں فرمایا 4 سالہ 10 سالہ یعنی ساری زندگی کے بارے میں ہے نا حکم کہ بچپن سے لے کر آخری دم تک جو ظاہری زندگی ہے پیغمبر کی اس زندگی میں بھی تم نے کسی لمحے میں بھی اسے محمد نہیں سمجھنا میرا رسول سمجھنا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر میں رشتہ نہیں منصب ہے جو رسول یہ نہیں کہا کہ جو عبداللہ کا بیٹا ہو یہ نہیں کہا کہ جو آمینہ کا لال ہو یہ نہیں کہا کہ جو ابو طالب کا بھتیجا ہو بلکہ کیا کہا جو رسول ہو وہ لے ہو اور یہاں کہا کہ یہ محمد ہے ہی نہیں یہ تو ہے ہی رسول پتا چلا محمد جو کرے وہ محمد کا کرنا نہیں رسالت کا کرنا ہے جاگو جاگو وہ محمد کا کرنا نہیں وہ رسالت کا کرنا ہے محمد سوئے تو گویا رسالت سو رہی ہے محمد جاگے تو گویا رسالت جاگ رہی ہے محمد اٹھے تو گویا رسالت اٹھ رہی ہے محمد اٹھائے تو گویا رسالت اٹھا رہی ہے محمد بیٹھے تو گویا رسالت بیٹھ رہی ہے محمد کسی کو اپنی مسند پہ بٹھائے تو گویا رسالت بٹھا رہی ہے تو جملہ کہنے دو خطیر کے میدان میں بھائی نے بھائی کا بازو بلند نہیں کیا رسالت نے امامت کا بازو بلند کیا اور ابو طالب کی کھوتی میں بھتیجا نہیں پڑھ رہا تھا رسالت پڑھ رہی تھی کوئی وزیر زندہ ہے علی کے در کا مگر ہر ایک فقیر زندہ ہے اور علی کو چھوڑنے کا حشر دیکھ لے دنیا سقیفہ مٹ گیا غدیر زندہ اگر علی سے دل لگاؤ گے کامیابی پاؤ گے وگرنہ یہاں بھی ذلت وہاں بھی ایک جملہ میں نے میرے خیال چینا میں یہ کہا تھا یہ تکرار کر رہا ہوں مجھے اپنی قوم کے جوانوں سے کچھ گلے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ اور وہ گلے یہ ہیں اسکول میں جوان جائے
تو خود کو چھپاتا ہے کہ میں شیعہ ہوں. بسم اللہ. جی انہیں پتا چل گیا میں شیعہ ہوں, یہ پتہ نہیں کیا کہیں گے, کیا کھا جائیں گے تمہیں, گولی مار دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جان ہماری قرض علی, یہ جان تو ہم کو دینی ہے, تم کتنے حسینی مارو گے, یہ ساری قوم حسینی. اسکول میں گئے اپنا مذہب چھپا دیا, کالج میں گئے چھپایا کہ میں شیعہ ہوں, وہ کسی کو پتا چل گیا تو چل گیا, ورنہ خود نہیں بتاتا. یونیورسٹی میں گئے چھپایا. حیرت ہم سیاست دانوں پہ, جب تک سیاست میں نہیں تھے ہاتھ کھول کے نماز, سیاست میں آئے میڈیا لگا ہوا ہے, عید کی نماز ہو رہی ہے, یہ میری نماز پوری دنیا دیکھے گی, اب ہاتھ ایسے بتا دیا. ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. لعنت ہے ایسی سیاست پر کہ جو علی چھڑوا دے, لعنت ہے ایسی عمر پہ کہ جو علی چھڑوا دے. سامعین گرامی قادر یاد رکھنا, اگر تمہیں اپنے مذہب پہ شرمندگی ہے تو چھوڑ دو علی, کوئی ضرورت نہیں. یہی وجہ ہے کہ علی نے امیر شام سے فرمایا تھا اپنے 2 دے دے, میرے 20 دے دے. کیا مطلب اس کا, کیا مطلب؟ کیونکہ مولا فرماتے تھے تمہارے پیروکاروں کو پتہ بھی ہے کہ تم باطل پہ ہو, پھر بھی تمہارے ساتھ مخلص ہے, اور میروں کو پتہ بھی ہے کہ میں حق پہ ہوں, پھر بھی مخلص نہیں ہے. علی کو ایسے شیعوں کی ضرورت نہیں. جو بھیڑ میں اور مجمع میں رش میں گم ہو جائے وہ شیعہ نہیں ہوتا. جو ہزاروں میں اپنی پہچان بنوائے اسے علی کا شیعہ کہتے ہیں. ہزاروں کی آبادی لیکن تیرے گھر میں علم لگا ہونا چاہیے. یہ نہ سوچو کہ میرا علاقہ شیعہ نہیں, میں علم کیوں لگاؤں. نہیں, تم پہچان بناؤ اپنی, کالے کپڑے پہن کے بازاروں میں آیا کرو, گھر کی چھت پہ علم لگاؤ, زبان پہ علی ولی اللہ کا ترانہ گنگناؤ, تاکہ تم پہچانے جاؤ کہ تم علی والے ہو. خدا کی قسم نام علی کہیں شرمندہ نہیں ہونے دے. ڈنکے کی چوٹ پہ بتایا کرو کہ ہم علی کے پیروکار ہیں, علی کے پیروکار. جہاں تشیع میں جس مسئلے پر بھی تم پہ اعتراض کیا جائے وہاں عبادت کو اور مزید بڑھاؤ. اگر کالے کپڑے پہننے پہ اعتراض ہے تمہارے علاقے میں تو خود پہ لازم قرار دو کہ محرم سفر روزانہ کالے کپڑے پہنو. اگر چھت پہ علم لگانے پہ اعتراض ہوتا ہے, علاقے والے کرتے ہیں, تو لازم قرار دو کہ میں علم نہیں اتاروں گا. اگر تمہارے علاقے میں یا علی مدد کہنے پہ پابندی ہے تو اپنے گھر کے مین دروازے پہ تختی لگاؤ یا علی مدد, اپنی گاڑی پہ لکھاؤ یا علی مدد, چلتے پھرتے بولو یا علی مدد. اگر کوئی تمہارے ماتم پہ اعتراض کرے تو پہلے ایک ہاتھ سے کرتے تھے, پھر دونوں ہاتھوں سے کر کے دکھاؤ. تمہارے حلقے میں کوئی اعتراض کرے تو زور زور سے ماتم کر کے بتاؤ. خدا کی قسم یہ جو اعتراض ہوتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے, سمجھانے کے لیے, یہ الجھنے کے لیے ہوتے ہیں. ان کا علاج یہی ہے, حسینیت کو جتنا گرایا جا رہا ہے تم اتنا بلند کرتے چلے جاؤ. حسین یہ زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد کے نعروں سے پاکستان کی فضا انشاءاللہ پر ہو جائے گی. چہلم آ رہا ہے غریب کا, رونے کے دن ہے. عزاداروں, جس بہن کا کوئی بھائی مر جائے نا, بہن کتنی بھی امیر ہو اور بھائی غریب ہو, بہن اپنا گھر چھوڑ کے بھائی کے گھر میں آ جاتی ہے. کب تک رہتی ہے بھائی کے گھر میں؟ جب تک بھائی کا چہلم نہیں ہوتا. اپنے شوہر سے کہتی ہے میرے بیٹوں کو لے جائیے, میں چہلم کر کے آؤں گی. میرا جوان بھائی دنیا سے چلا گیا, اب مجھے بتا کتنا روئی ہوگی علی کی بیٹی جب 10 محرم کو بھائی کا بے کفن لاشا چھوڑ کے گئی تھی. اجرکم علی اللہ, یہ چہلم علی کی بیٹی کی سنت ہے. کوئی بہن دیکھی ہے جسے سال کے بعد بھائی کا چہلم کیا ہو؟
بعض ارباب مکاتب نے لکھا کہ 1 سال شام میں رہی، بعض نے لکھا کہ 2 سال رہی، مجھے نہیں معلوم، اختلاف ہے روایات میں، لیکن اتنا ہی رونے کے لیے کافی ہے، تھا شام تھی علی کی بیٹی، عزاداروں نہیں تھا شام اس قابل کے وہاں رہ جاتی تھی۔ جب رہائی کا وقت آیا نا، اللہ کی لعنت ہو یزید ملعون پہ، اس نے امام سجاد کو دربار میں بلایا، ماتم کی تیاری کرنا زیادہ لمبا نہیں میں نے کرنا، اس نے امام کو دربار میں بلایا، بلا کے کہنے لگا ہے حسین کے بیٹے، میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ رہائی کا نام سنا، سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میں کوئی جواب نہیں دوں گا، میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ روتا روتا بیمار مولا عالمہ غیر مولمہ کے قریب آیا، پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے۔ علی کی بیٹی ایک مرتبہ بڑا ہوئی، رو کے کہنے لگی سجاد یزید سے کہہ دے میرے 3 مطالبے ہیں، پورے کر لے، میں شام سے چلی جاؤں گی۔ میرا پہلا مطالبہ ہے ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے، میرے پیاروں کے سارے واپس کیے جائیں، ہماری لوٹی ہوئی چادریں واپس کی جائیں۔ میرا دوسرا مطالبہ ہے شام میں ایک گھر خالی کر کے دے جہاں میں جی بھر کے بھائی کا ماتم کر سکوں۔ میرا تیسرا مطالبہ ہے کوئی راہ ساتھ بھیج جو ہمیں مدینے تک چھوڑے۔ جب یہ مطالبے یزید تک پہنچے، یہ کمینہ کہنے لگا سید سجاد میں گھر بھی خالی کر دوں گا، میں بشیر کو ساتھ بھی بھیجوں گا، لیکن پہلا مطالبہ میں پورا نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی سامان لوٹ کے کہیں چلا گیا ہے، کوئی تیرے بابا کا امامہ کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی مٹھی کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی امام کہیں لے گیا۔ یہ کمینہ کہتا سجاد میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، قیمت کا نام سنا سجاد کی چیخ نکلی اور فرمایا حیا نہیں آتا کیا قیمت لگائے گا میری پھوپھی کی چادروں کی جو شام غریبوں میں لوٹی تھی۔ اجرکم اللہ، اور رات کے اس وقت غریبوں کو رونے والوں اللہ تمہارے پردے داروں کے پردے سلامت رکھے۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے کچھ سامان واپس کیے گئے۔ کون سے سامان؟ شام کا زندان، پہلے آئے ہیں شہیدوں کے کٹے ہوئے سر۔ 5 دن پہلے کی بات ہے، میں فیصل آباد میں تھا، وہاں کے مومنین نے بتایا ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، حسین کی بیٹی کی شہادت، ایک جوان مصائب سنتے سنتے مر گئے۔ آج بھی 1400 سال کے بعد جوان برداشت نہیں کر پاتے۔ مجھے بتا ان ماؤں کا کیا حوصلہ ہوگا جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جوانوں کے کٹے ہوئے سر دیکھے۔ ارے پہلے آیا ہم شکل پہ عمر کا سر، بی بی میں لیلا آگے آئی، ایک آواز بلند ہوئی پاک مرا اجرکم اللہ۔ عزاداروں پھر سر آیا، حسن کے یتیم تھا، انہیں فرما آگے گئی، جب اپنے لال کے چہرے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان دیکھے تو پہ کہتے تھے میرا لال میں نے تو تیار کر کے بھیجا تھا، ارے کس نے تجھے مارا؟ جوانوں کے سر آتے گئے، مائیں آگے بڑھتی گئی، پھر 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے، اب کوئی ماں آگے نہیں گئی۔ ایک کونے سے آواز آئی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ فاطمہ کی بیٹی کی آواز آئی، ارے میں زندہ ہوں لیکن کیا کروں، میں نے بھائی پہ صدقہ کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ پھر سر آیا غریب کربلا کا، جب غریب کا سر آیا ہے نا، اب ساری بیٹیاں آگے گئی، کوئی ماتم کر کے کہتی تھی اجڑ گیا مدینہ، برباد مدینہ۔ بچپن سے مسائل سن رہے ہو، میں اشارہ کروں گا نام نہیں لوں گا۔ آخر میں وہ سر آیا جسے ظالموں نے نوکے نیزہ سے نہیں مارا، گھوڑے کی گردن سے اتارا۔ جانتے ہو یہ کس کا سر تھا؟ یہ ام المؤمنین کے لال کا سر تھا۔ عزاداروں جب 11 محرم کو ہر سر نوکے نیزہ پہ آئے، غازی کا سر نہیں ٹھہرتا تھا۔ کسی نے سرچار سے پوچھا تیرے چچا کا سر نوکے نیزہ پہ کیوں نہیں ٹھہرتا؟ بیمار نے رو کے کہا ارے میرے پھوپھی کا سر
अला लानतुल्लाहि अलल